والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، تو آج رات مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو زندہ کرتے ہوئے اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی ضمن میں آج اعتکاف کے موضوع پہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعتکاف کا لغوی معنی امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات میں اس طرح لکھا ہے: الاقبال علی الشیء و ملازمتہ علی سبیل التعظیم۔ اب لکھتے ہیں کہ عکوف یہ ہے کہ تعظیم کے طریقہ پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور کسی چیز کے ساتھ ہمیشگی اختیار کرنا۔ اس کا شرعی معنی یہ لکھتے ہیں: والاحتباس فی المسجد علی سبیل القربہ۔ اعتکاف یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد میں بندگی کی خاطر روک لینا۔ مطلب یہ بنا کہ مطلقاً کسی جگہ پر اپنے آپ کو روک لینا، شریعت میں اس کو اعتکاف نہیں کہتے، بلکہ شریعت میں مشروط طریقے سے اور مکمل ارکان کی روشنی میں اپنے آپ کو مسجد میں وقت معین سے لے کر وقت معین تک روکے رکھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف میں بندہ کو اس نیت سے زیادہ لطف میسر آتا ہے کہ جب وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان فرض ہوا اس وقت سے لے کر ظاہری حیات مبارک کے انقطاع تک ہر سال رمضان میں اعتکاف کا عمل دہراتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال رمضان میں چند وجوہات کی بنا پر اعتکاف نہ ہو سکا، تو پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا کی۔ یعنی یہ اتنی بڑی مؤکدہ سنت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مؤکدہ بنا دیا کہ ایک سال حضور نے اعتکاف نہ کیا تو بعد میں حضور نے اس کی قضا کی۔ یہ اتنی تاکید والی سنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف فرماتی تھی۔ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف 1922 نمبر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال ایک بار قرآن پیش کیا جاتا تھا۔ یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آتے، اور یہ دور ہر رمضان میں رات کے وقت ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں: فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض فیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا اس سال رمضان میں 2 مرتبہ آپ پر قرآن پیش کیا گیا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے تھے۔ فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، جس سال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونا تھا اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں 4712۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان فی العام المقبل اعتکف 20۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال آپ نے اعتکاف نہ کیا تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو
واضح کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی موقدہ سنت ہے کہ حضور ہر سال اعتکاف کرتے رہے۔ محلے والوں کے لیے یہ سنت موقدہ علل کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں کوئی شخص بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے گا تو تمام محلے والوں کا سنت موقدہ کے فوت ہونے کی وجہ سے مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو محلے والوں کی طرف سے سنت علل کفایہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ وہ شخص جس نے اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے ادا کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ شعب الایمان میں حدیث مبارکہ 3670 نمبر۔ اعتکاف کی کئی صورتیں ہیں، ایک ہے اعتکاف 10 دن کا، اور ایک ہے اعتکاف 1 دن کا، اور ایک ہے اعتکاف 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا، مگر اصل موقدہ اعتکاف 10 دن کا ہے۔ جو سنت موقدہ ہے وہ 10 دنوں کا اعتکاف ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اعتکاف ہیں وہ نفلی اعتکاف شمار ہوں گے، مگر کوئی جتنا بھی اعتکاف کرے گا اس کو محرومی نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بڑا کچھ اللہ کی بارگاہ سے اسے ملے گا۔ جو کوئی جتنا بھی اعتکاف کرے گا، 1 دن کا جو اعتکاف کرے گا اسے کتنا اجر ملے گا؟ آپ کی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا کا حصول۔ جعل بینہ و بین النار 3 خندق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ بنا دے گا، اور 1 خندق اتنی چوڑی ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ۔ المعجم الاوسط 7376 نمبر حدیث مبارکہ۔ مطلب یہ بنا کہ وہ شخص جو 1 دن کا اعتکاف کرے گا وہ جنتی بن جائے گا اور جہنم اور اس کی حرارت سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں اصل روح کیا ہے؟ فرمایا ابتغاء وجہ اللہ، کہ اس کا اعتکاف بیٹھنے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول۔ اس کے علاوہ مختصر وقت کا بھی اعتکاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعتا، جس نے صرف مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کیا جماعت والی مسجد میں، یعنی جس مسجد میں باجماعت نماز ادا ہوتی ہے، یعنی اس چھوٹے سے اعتکاف میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد جماعت والی ہو، جماعت والی مسجد میں وہ بیٹھے، مغرب بھی جماعت کے ساتھ ادا ہو، پھر عشاء بھی جماعت کے ساتھ ہو، مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت وہ مسجد میں بیٹھا رہا۔ لم یتکلم الا بصلاۃ و قرآن، حضور نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان اس نے کوئی کلام نہیں کیا، اس نے نفل ادا کیے اور قرآن پڑھتا رہا، اس کا یہ معمول رہا۔ کانا حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ، میرے حضور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کروائے گا۔ یہ وہ ہے جو مغرب سے عشاء تک اعتکاف بیٹھتا ہے۔ اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے واجب اعتکاف، کسی نے کوئی نظر مانی، جب اس کی نظر پوری ہو گئی تو پھر اس پہ اعتکاف بیٹھنا واجب ہے۔ دوسری ہے سنت اعتکاف، یہ وہ ہے جو آج لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ماہ رمضان میں آخری شکرے کا جو اعتکاف کرتے ہیں، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور یہ تیسری قسم ہے نفلی اعتکاف، یہ وہ ہے جو 10 دن کے علاوہ کوئی 1 گھنٹے کا کر لے، مسجد میں آیا بسم اللہ نویت سنت الاعتکاف، گھنٹے کے لیے بیٹھا، 2 گھنٹے کے لیے بیٹھا، مغرب سے عشاء تک بیٹھا، اعتکاف کی نیت کر لی، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 4 شرطیں۔ پہلی شرط اس کی اسلام ہے، اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، اگر مسلمان ہی نہیں تو اس کا اعتکاف نہیں۔ دوسری شرط ہے تمیز، یعنی وہ اعتکاف کرنے والا بالغ ہو یا قریب البلوغ ہو، وہ چھوٹا بچہ جس کو کوئی امتیاز ہی حاصل نہ ہو، احکام شریعت کو نہیں جانتا، وہ بیٹھ جائے تو اس کو اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ تیسری شرط ہے حد سے اکبر سے طہارت، یعنی جنابت، حیض و نفاس سے انسان کو طہارت حاصل ہوگی تو پھر وہ مرد و زن اعتکاف کر سکتے ہیں، ورنہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط ہے مسجد کا ہونا، اگر مسجد نہیں تو پھر اعتکاف نہیں۔
یعنی اعتکاف کی جو سب سے اہم شرط ہے وہ مسجد ہے۔ پھر مسجد کے انتخاب میں کئی حکمتیں ہیں۔ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں کہ مسجد کا انتخاب کیوں ہے۔ صحیح مسلم شریف 671 نمبر حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ تعالیٰ کا سب جگہوں میں سے جو جگہ زیادہ پسند ہے وہ مسجد ہے، اور رب کی ناپسندیدہ جگہ شہر کے بازار ہیں۔ یعنی ہر شہر کی مسجد پسندیدہ جگہ ہے، اور پھر معتکف چاہتا ہے کہ رب مجھے پسند کرے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر وہاں جا کے بیٹھ جا جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر یہ بھی بس سمجھے، بعض مساجد کے گرد باغیچے ہوتے ہیں، لان ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں جو مسجد کے دروازے کے عموماً متصل ہوتے ہیں، وہ مسجد نہیں ہوتے۔ مسجد وہ ہے جہاں پر سے جوتے اتار کر داخل ہوتے ہیں، اس کو فقہی مسجد کہا جاتا ہے، اور جس مسجد پر شرعی احکام مرتب ہوتے ہوں وہ مسجد اس میں شرط ہے۔ اس میں انسان 10 دن مسلسل موجود رہے، اگر چند لمحے کے لیے بھی بغیر شرعی اجازت کے نکل گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اتنی پکی شرط ہے یہ مسجد والی کہ پورے 10 دنوں میں کسی وقت اگر وہ مسجد سے نکل گیا اذن شریعت کے بغیر تو سارا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پھر اس مسجد کی بھی شرائط ہیں کہ وہ کون سی مسجد ہو۔ وہ ایسی مسجد نہ ہو کہ جس میں جماعتی نہ ہوتی ہو، وہ ایسی مسجد ہو جس میں امام ہو جو جماعت کرائے، مؤذن ہو جو اذانیں پڑھے، پھر اس مسجد میں اعتکاف کی اجازت ہوگی۔ پھر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ شرط نہیں، باجماعت نماز ہوتی ہے وہاں آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اسی مسجد پہ بیٹھنا ہے کہ جہاں جمعہ، اگر جمعے والی مسجد نہیں، جب جمعے کا دن آئے تو جمعے والی مسجد میں جانے کی اجازت ہوتی ہے جمعہ پڑھنے کی۔ پھر اعتکاف والے بندے کے لیے حالت اعتکاف میں کچھ شرطیں ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، السنت علی المعتکف الا یعود مریضا، کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازۃ، اور جنازہ پڑھنے بھی نہ جائے، ولا یمس امرأۃ، اور وہ عورت کو بھی نہ چھوئے، ولا یباشرھا، اور اس سے مباشرت بھی نہ کرے، ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، کسی حاجت کے لیے باہر نہ نکلے سوائے ایسی حاجت کے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ حدیث مبارکہ کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد 2473۔ پھر صرف اس کام کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے جو مسجد میں نہیں کر سکتا، جیسے قضاء حاجت اور بول و براز وغیرہ۔ وہ حاجت طبیعی ہو جیسے پیشاب پخانہ کرنا، یا حاجت شرعی ہو جیسے بندہ جنبی ہو جائے تو پھر غسل کرنا۔ معتکف صرف اس لیے نکل سکتا ہے اگر اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھا جاتا تو دوسری مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنا ہے، تو یہ ایک شرعی حاجت ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں، صرف تازگی کے حصول کے لیے غسل کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے غسل کی ہرگز اجازت نہیں، یعنی بندہ یہ کہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، اسے شرعی طور پہ غسل کی حاجت نہیں، وہ جنبی نہیں ہوا۔ اگر وہ کہے میں تازہ ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے میں نہا لیتا ہوں، غسل کر لیتا ہوں، یہ شرعی حاجت نہیں۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حاجت طبی وہ ہوتی ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، جیسے پیشاب پخانہ کے بغیر بندے کا گزارا نہیں، یہ ایک طبی حاجت ہے۔ اور حاجت شرعی یہ ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جانا ہو تو پھر اس مسجد سے نکل سکتا ہے، اور اگر غسل فرض ہو جائے دوران اعتکاف تو پھر وہ غسل کر سکتا ہے۔ یہ شرعی حاجتیں ہیں۔ لہٰذا اب سوچنے کی باتیں ہیں کہ اس پر 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ایسے تو نہیں نہ ملے گا، جس میں نہ احرام، نہ سعی، نہ طواف، نہ سفر، نہ تھکن۔ لیکن کم از کم یہاں جو حالت ہے اسے تو پیش نظر رکھنا ہے نا۔ 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب لینا ہے تو اتنی سی جو پابندیاں ہیں وہ تو برداشت کرنا پڑیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بخاری شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، اعتکاف کے دوران کی یہ بات ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر دھلوانا تھا، خود مسجد میں بیٹھے حضور اپنا سر مبارک مسجد کی کھڑکی سے گھر کی طرف کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تو پھر میں نے گھر میں بیٹھ کے حضور کا سر دھویا، کیونکہ سر دھونے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہ تھا۔ اچھا، اب یہاں یہ بات ڈاکٹر صاحب سمجھنی ہے آپ نے کہ وہ رسول اللہ جن کی ایک ایک سانس سے شریعت بنتی ہے،
آپ کا اختصاص بھی ہو سکتا تھا کہ محبوب تم جہاں چلے جاؤ اعتکاف اعتکاف ہی رہے گا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر امت کے لیے سنت نہ بنتی، امت کے لیے اس طرح سنت نہ بنتی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر اپنا سر انور باہر جھکایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کنگھی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ سر پر پانی ڈالا۔ اب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت برداشت کی کہ بندہ بیٹھا اندر ہو، سر باہر نکالے اور کافی دیر تک جھکا رہے، آخر اس میں مشکل تو ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت واضح کرنی تھی کہ اعتکاف کو کوئی مذاق نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے باہر نکل جائے اور کوئی دیکھے کوئی سگریٹ پی رہا ہو، کوئی حقے کے کش لگا رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں۔ مسجد میں سگریٹ پینا ویسے ہی ناجائز ہے، کوئی مسجد سے باہر سگریٹ نوشی کرنے کے لیے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پھر ٹوٹیوں والی جگہ اور جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں ان کے بارے میں وہ یہ نہ سمجھے کہ مسجد کی دیوار کے اندر جو کچھ ہے وہ ساری مسجد ہی ہے، نہیں، لیٹرینوں کی جگہ، ٹوٹیوں کی جگہ، جوتوں کی جگہ فقہی مسجد سے خارج ہے۔ اگر کسی نے وہاں بیٹھ کے سگریٹ پیا ہوگا پیا تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِالصَّوْمِ، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، جس نے روزہ ہی نہ رکھا اس کا اعتکاف بھی نہیں۔ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، کہ مسجد جامع، وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایسی مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے، مسجد جامع کے علاوہ کسی مسجد میں اعتکاف جائز نہیں۔ حدیث مبارکہ سنن ابو داؤد 2473، یعنی مسجد بھی ہو اور پھر مسجد میں جماعت بھی ہو، پھر اس میں اعتکاف جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے انسان وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک آدمی یہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ وہ بندہ جس کا دل مساجد میں لٹکا رہتا۔ بخاری شریف 660 نمبر حدیث مبارکہ۔ مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا کے کام کاج کرتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، کھیت میں جاتا ہے، گھر میں جاتا ہے، لیکن دل مسجد میں رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ اعتکاف کا اصل مقصد تھا کہ انسان چلتے چلتے عادی بن جائے۔ جب یہ 10 دن کی ٹریننگ ہو تو اس کی عادت پک جائے۔ خاص طور پر آخری راتوں میں اس لیے تھا کہ قدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ یہ جو آخری راتوں کے اعتکاف ہیں، قدر کی رات کو تلاش کرنا بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ پھر باہر انسان کو قدر کی رات کی تلاش مشکل ہوتی ہے، لہٰذا اعتکاف بیٹھ جاؤ تاکہ وہ قدر کی رات کو تلاش کرتا رہے۔ اس قدر کی تلاش میں ہر رات بندگی میں گزر جائے، پھر اپنے گناہوں کی معافی کا بھی اہتمام کرے۔ سب سے ضروری بات جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف گھر کی مسجد میں ہے، یعنی گھر میں جو جگہ معین کر لی جائے، مسجد میں عورتوں کے اعتکاف کا اب رواج نکل آیا ہے۔ پھر اس رواج کو باقاعدہ بڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، جس اسلام کو 10 منٹ کے لیے عورت کا مسجد میں آنا اتنا پسند نہیں جتنا گھر کے اگلے اندر نماز پڑھنا پسند ہے، وہ اسلام 10 دن جوان عورت کو مسجد میں کیسے بیٹھنے دے گا؟ بندے کی اپنی بھی عقل کام کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ عورت کی افضل نماز حجرے میں پھر اگلے اندر ہے۔ اس لیے ایک بات سنیں کہ عورت کے لیے جو اعتکاف ہے اس کی فضیلت ہے، مگر اس کے لیے مسجد نہیں بلکہ گھر کا مقام ہے۔ گھر کے ایک کونے کو معین کر لے، اس میں بیٹھ کر اعتکاف کرے۔ کتاب کا نام ہے اللباب فی الجمع بین السنت والکتاب۔ اس میں عورت کے اعتکاف کے بارے میں ایک مفصل باب باندھا گیا ہے۔ باب کا نام ہے باب المرأۃ تعتکف فی بیتہا، کہ عورت کے بارے میں باب ہے کہ عورت اعتکاف اپنے گھر میں کرے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف فلما انصرف الی المکان الذی اراد ان یعتکف۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس جگہ پر آئے جہاں خیمہ تھا، جہاں اعتکاف کا حضور نے ارادہ فرمایا تھا کہ اعتکاف کرنا ہے، خیمہ لگا تھا۔ اب
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اعتکاف کی نیت سے آئے تھے. اذن اخبیتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اور بھی وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، صرف حضور کا خیمہ نہیں، ساتھ اور بھی خیمے. اب تو وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کے ساتھ کون سے خیمے تھے؟ خبائے عائشہ کا ایک خیمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ خبائے حفصہ کا ایک خیمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ خبائے زینب تیسرا خیمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہ تینوں امہات المومنین ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے خیمہ کے ساتھ مسجد میں، اپنی ہی ازواج کے خیمے دیکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. البر تقولون بہن، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی تم نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، یہ کوئی نیکی ہے؟ اس سے خود اندازہ کریں کہ مسجد نبوی شریف ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج ہیں، مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں. جب ان کے خیمے دیکھے تو غصے میں آ گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غصہ کیا، ثم انصرف، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے. فلم یعتکف، آپ نے خود بھی اعتکاف نہ کیا اس غصے میں کہ تم نے خیمے کیوں لگائے. حتیٰ کفا عشرن من شوال، حتیٰ کہ حضور نے اس رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ شوال میں جا کر 10 دنوں کا اعتکاف کیا. حدیث کہاں ہے؟ 1929 نمبر بخاری شریف. جو بخاری کرتے ہیں اور جوان لڑکیوں کو، عورتوں کو مساجد میں اعتکاف بٹھاتے ہیں، انہیں بخاری شریف کی یہ حدیث دیکھ لینی چاہیے کہ حضور کی ازواج ہیں، مسجد میں بیٹھنا چاہتی ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، حضور نے غصے میں اپنا اعتکاف بھی نہیں کیا اور انہیں بھی کرنے نہیں دیا. جو لوگ عورتوں کو مساجد میں اعتکاف بٹھاتے ہیں وہ بخاری کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، انہیں نظر نہیں آتی بخاری میں یہ 1929 نمبر حدیث مبارکہ کا. اس واسطے خواتین اسلام کو مسجد بیت یعنی گھر میں جگہ معین کر کے اعتکاف کرنا چاہیے. بالخصوص ایسے نازیبہ واقعات ہر سال مساجد میں ہو جاتے ہیں. جو جوان عورتوں کو اتنے دنوں کے لیے مسجد میں لے آتے ہیں، فتنہ و فساد اور موجودہ بھڑکتا ہوا شہوتوں کا ماحول ہے، اس سے عقلاً بھی کوئی جواز محسوس نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور کوشش کیجئے جو احباب فراغت رکھتے ہیں وہ شب قدر کی تلاش کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے اس گھر میں اعتکاف ضرور بیٹھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.